نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، دورہ قرآن کریم اللہ کے فضل و کرم سے 26ویں پارے تک پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ یہ سفر ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت اس سفر میں تمام شامل ہونے والوں کا شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف ہے، سورہ محمد ہے، سورۃ الفتح ہے، سورۃ الحجرات ہے، سورہ قاف ہے اور آخر میں سورہ والذاریات ہے۔ ان تمام صورتوں کو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم مختصراً ان کا خلاصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سورۃ الاحقاف کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرے رکوع کے بالکل آغاز میں ہے کہ اذ انذر قومہ بالاحقاف، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے جس علاقے کے اندر اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اس کو احقاف کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے علامت کے طور پر اس سورہ مبارکہ کا نام الاحقاف رکھا گیا۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الجاثیہ، جو پچھلی صورت ہم نے پڑھی سورہ 25ویں پارے کے آخر میں، اس کے بعد نازل ہوئی، اس کی 35 آیات ہیں، اس کے 4 رکوع ہیں اور 46 نمبر ہے اس کا، اور اپنے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر علماء اور مفسرین نے 66 قرار دیا ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے شرک کے جو مختلف انداز ہیں ان کا رد کیا گیا ہے، اور اس کی تردید میں عقلی دلیلیں بھی ہیں اور تاریخی دلیلیں بھی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ مشرکین خدا کے ساتھ جن مخلوقات کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ انتہائی بے بس ہیں، لاچار ہیں، اور ان کی بے بسی ان کو پتہ بھی ہے، لیکن اپنے نفس کا فریب ایسا ہے اور اس کے اندر ایسے مبتلا ہو چکے ہیں کہ عجیب و غریب ان حرکتوں کو کرتے ہوئے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب ان پر عذاب آتا ہے تو یہ سارے معبودان باطل پھر کہاں چلے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی وہ ان کی ساری حرکتوں سے انکار کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں معاشرتی احکامات بھی موجود ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسی طرح جو خانگی کچھ مسائل ہیں ان کا بیان ہے، اور اسی طرح لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اصلی ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ سب سے بنیادی مسئلہ توحید کا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اور اس کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان، اور اس کے بعد آخرت کا تصور۔ تو یہ تو سورت کا خلاصہ تھا۔ اب ہم مختصراً رکوع کے لحاظ سے ہر اس سورہ مبارکہ کے جو رکوع میں مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ تو ظاہر ہے چونکہ اس سورت کا آغاز اس پارے کا آغاز اس سورۃ الاحقاف کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ اس سورت کا بھی پہلا رکوع ہے۔ اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن اس ہستی کا کلام ہے جو زمین و آسمان کی خالق ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو کفار اور مشرکین ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو تم معبودان بنائے بیٹھے ہو، کون ان میں سے کوئی پیدا کرتا ہے، کوئی چیز پیدا کرنے والی ہے ان میں ذات کوئی، تو کیا کرتے ہیں یہ؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ خود تو پیدا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بیچارہ اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ عجیب و غریب اللہ پر ایمان ہے،
ایسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے جو اختیار والا ہو، جس کے پاس ساری چیزیں ہوں، اور یہ ان کا رد کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے ثبوت میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان کو توحید کی دعوت دی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن یہ عذاب کو بھگتنا پڑے گا جس طرح کا عقیدہ تم نے رکھا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بار بار ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت پر بہت فوکس کیا ہے، کیونکہ آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہو انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو آخرت کے عقیدے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، اور اس ہمیشہ رہنے والے عذاب سے ڈرنے اور بچنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اس صورت اور اس پارے کا جو دوسرا رکوع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ تو کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو اسے ماننے میں ہم تم لوگوں پر سبقت لے جاتے، اور جب انہوں نے اس کتاب سے کوئی ہدایت نہیں پائی تو اب وہ یہ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی قرآن کی تعلیم کو باطل ثابت کرنے کے لیے وہ عجیب و غریب ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی توریت، اس کو کب تم نے تسلیم کیا تھا؟ وہ بھی تو آسمانی کتاب تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی۔ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے، سارے انبیاء پر ایمان کی طرف بلاتا ہے، تو اگر تورات میں خوبیاں تھیں اور قرآن میں نہیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا مطلب ہے تورات کی خوبیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن بھی بالکل سچی کتاب ہے، اور ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی توحید کے تصور کے بعد سب سے بنیادی بات ہے، اور وہ والدین جو اسلامی نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور اپنے ماں باپ ہونے کی حالت میں اپنی اولاد کو شرک کی تعلیم دیں، تو فرمایا گیا ہے کہ اس معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جو تیسرا رکوع ہے اس میں قوم عاد کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جب اس قوم نے اپنے رسول حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا اور انکار اور بغاوت کے راستے پر چلے تو اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوا، اور عذاب کیسا تھا؟ بادلوں کی صورت میں آیا، اور ان بادلوں کی صورت کو دیکھ کر ان کی حالت یہ تھی کہ یہ کہتے تھے واہ واہ واہ، دیکھو کیا اچھے بادل ہیں، اور ان بادلوں کی تعریف کرنے لگے، پانی برسائیں گے، حالانکہ انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ عذاب ہے جس کے ساتھ یہ مذاق کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور وہ زبردست آندھی آئی جس نے اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، حالانکہ اس قوم کے پاس جو وسائل اور قوتیں تھیں اس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب وہ قومیں ساری تباہ ہو گئیں ان ساری طاقتوں کے باوجود بھی، تو یہ جو آج کے منکرین ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں، اور ان کے مقابلے میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس لیے ان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنی اس روش سے باز آ جانا چاہیے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو اگر وہ پہلی طاقتور قومیں ہلاک ہو گئیں تو تم کس باغ کی مولی ہو، اس لیے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا رکوع ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے تم لوگوں سے پہلے آس پاس کی بستیاں تباہ کی ہیں، اور ان کے سامنے ہم نے بار بار اپنی نشانیاں پیش کی کہ تاکہ وہ باز آ جائیں، اور ایسا کیوں نہ ہوا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، کہ جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا وہ مدد کو کیوں نہیں آئے؟ بل ضلوا عنہم، یہ اس میں کھو گئے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ ان کا جھوٹ تھا اور اسی جھوٹ گڑنے کے اندر ان کے مصروفیت تھی۔
اور بت پرست اور مشرک اور ان کی جو بہت سی بستیاں ہیں وہ جو ہلاک ہوئی ہیں، ان سے اہل ایمان کو اور آج کے لوگوں کو سبق لینا چاہیے تھا، جو مخاطبین تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج کے لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس رکوع میں ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنوں نے قرآن سنا، اس کا بہت ہی خوبصورت واقعہ موجود ہے۔ اور انہوں نے جب قرآن سنا تو انہوں نے وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ قرآن کا ایسا اثر ہوا کہ اپنی قوم میں جا کر اس کلام کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے اولو العزم رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہی کا صبر اختیار کرنا پڑے گا اس دعوت کے میدان میں، اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کام ہو سکے۔ اور یہ ایک پیغام تھا جو پہنچا دیا گیا، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی اپنی حرکتیں یہ ہیں کہ انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، اور اس کی جو دوسری آیت ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اور اس کی 38 آیات ہیں، اس کے 4 رکوع ہیں، 47 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اور 95 اس کا نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، اور یہ مدنی دور کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو اس میں مہاجرین کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مخلصانہ جذبہ ہجرت اللہ کے ہاں بالکل قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور اسلام کی راہ روکتے ہوئے دین الہی کو نیست و نابود کرنے والے جو دشمنان ہیں اب ان سے لڑنا پڑے گا۔ 15 سال گزار لیے صبر کے ساتھ، لیکن اب اتنے جانثار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آ چکے ہیں، اور اللہ نے مدینے کا ٹھکانہ بھی دے دیا ہے کہ اب ان کے مقابلے میں بغیر لڑائی کے یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ اور وہ پھر جہاد کی اجازت دی گئی، اس کے اصولی ہدایات اور احکامات اس میں دیے گئے، منافقین کا تذکرہ ہوا اور ان سے بچنے اور ان کی ریشہ دوانیوں کی نشاندہی ہوئی۔ اطاعت الہی اور اتباع رسول یہ جب تک بنیادی ہتھیار نہ ہوں تو یہ سارے کام ممکن نہیں ہیں۔ دنیا کیا ہے اس کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ یہ آزمائش کا دور ہے، اور اسی طرح بخل کی مذمت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا آخر میں اس صورت میں حکم موجود ہے۔ کفار و مشرکین کی دنیا اور آخرت میں جو نامرادیاں ہیں ان کی پیشگنی کی گئی ہے، پیشگوئی ہے کہ کیا حال ہوگا ان کا، اور اہل ایمان کو بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم جب یہ خلاصہ دیکھتے ہیں سورت کا، اس کے بعد رکوع کے لحاظ سے اس کو جائزہ لیتے ہیں تو سب سے جو پہلا رکوع ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھی، انسانوں کو بھی اپنی طاقت اور اپنے اثر سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل صالح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ منکرین حق نے باطل کی پیروی کی ہے اور مومنین نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں جہاد کی تعلیم دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اگر شہید ہو جاؤ گے تو کتنے بڑے اجر کے مستحق ہوگے، اور صبر اور ثبات اور اللہ پر توکل کا سبق دیا گیا ہے۔ اور اس رکوع کے اندر چند احکامات قیدیوں کے بارے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس کا آغاز اہل ایمان کی کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ فرمایا گیا کہ جو کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں اور ان کا جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی لذت پر جب اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، تو ایک طرف وہ رویہ ہے، دوسری طرف اہل ایمان کا رویہ ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر ہلاکت آئی، پہلے جو وہ اہل مکہ تھے خاصے طاقتور تھے،
اور جب وہ عذاب ان کو جھیلنا پڑا تو یہ اہل مکہ ان کے مقابلے میں بڑے کمزور لوگ ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ ان لوگوں کی مثال ان کا جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تو ان کی حالت یہ ہے کہ اس میں ایسی نہریں ہیں جو ایسے پانی جو باسی اور وہ پانی پر مبنی ہے جو باسی اور خراب نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہ ہوگا، اور ایسے شراب کی نہریں ہیں جو لذیذ ہوں گی، اور ایسا شہد جو بالکل خالص ہوگا۔ تو ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور اپنے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ تو کیا وہ لوگ جنہیں یہ نعمت حاصل ہوں گی ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں گے؟ انہیں ایسا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ جو کافر لوگ تھے یہ بھی بات سنتے تھے، لیکن بات سننے کے باوجود بھی ان کی حالت یہ تھی کہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب بندہ دل سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ہدایت کی طلب نہیں کرتا تو اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اسے ہدایت دی جائے۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں چونکہ سورہ محمد شروع ہو چکی ہے تو یہ پارے کا 7واں رکوع بنتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ اس رکوع میں ان لوگوں کی مذمت ہے جن کی روح جو ہے وہ جہاد کے نام سے کانپ جاتی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب موت و زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت ہر جگہ اور ہر وقت آ سکتی ہے، تو پھر جہاد سے بچ کر موت سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ موت کا خوف جو ہے وہ اہل ایمان کو بزدلی میں لے کے جاتا ہے، موت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے شمار مثالیں ہیں اس ضمن میں، کس طرح انہوں نے موت کا کوئی خوف اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ موت کے وقت فرشتے جیسا کچھ معاملہ کریں گے وہ بتایا گیا کہ جو لوگ موت سے ڈرتے تھے اور اس کا خوف کھاتے تھے، بالآخر موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ایسے لوگ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے چہرے اور پشت پر سخت ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اس رکوع میں کہ افلا یتدبرون القرآن، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ کیا وہ منافق جن کے دلوں میں کھوٹ ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بغض اور کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو آپ کو ایک ایک منافق دکھا دیتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کی نشانیوں سے انہیں پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، ویسے آپ ان کے طرز کلام سے تو اب بھی پہچان لیتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت تبلیغ کے تحت منافقین کے نام کبھی بھی پبلکلی اناؤنس نہیں کیے۔ صرف ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، ان کو بتائے تھے ان کے نام، بعد میں اس کی تفصیلات ہیں۔ شاید یہ لوگ اپنی منافقانہ روش کو دور کر لیں اور سیدھے ہو جائیں اور ایمان کے راستے پر چل پڑیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین اس دھوکے میں پڑے رہیں، لیکن ان کا پہچاننا بالکل بھی دشوار نہیں ہے، وہ اپنے طرز گفتگو سے پہچان لیے جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ کامل اطاعت ہی نفاق دور کرتی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اطاعت سے غافل رہنے کا نتیجہ اعمال کا غارت ہونا ہے، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ انسان کو سمجھ لینی چاہیے، اور جہاد اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے مالی امداد کی طرف لوگوں کو زوردار طریقے سے ہدایت کی گئی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
ہاں انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں اللہ کے راستے میں کہا جا رہا ہے خرچ کرو۔ تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتے ہیں۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو، اور تم اگر اللہ سے احکامات سے منہ پھیر لو تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تو اللہ تمہاری جگہ، اللہ کو کیا پرواہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، کوئی اور قوم لے آئے گا اور جو تم جیسی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو سورہ محمد ہے اس کے مضامین مکمل ہوئے۔ سورۃ الفتح، سورۃ الفتح جو ہے اس کی پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی سے اس کا نام سورۃ الفتح رکھا گیا، اور اس کی 29 آیات ہیں، اس کے 4 رکوع ہیں۔ یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 48 نمبر سورت ہے قرآن مجید میں، اور نزول کے اعتبار سے 111 نمبر ہے۔ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی، اس کی واپسی پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور بظاہر صلح حدیبیہ کی تفصیلات میں سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مسلمان بڑے دب گئے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دل میں ملال رکھتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ اصحاب رسول تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری تو انہوں نے کرنی تھی، لیکن انہوں نے کئی صحابہ نے بات بھی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات سمجھائی تھی، اور حضور کی جو نگاہ نبوت تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی، جو دوسرے اہل ایمان ظاہر نہیں دیکھ سکتے تھے، کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑی فتح کا دروازہ کھل رہا ہے، اس لیے اس کو کہا فتح مبینہ۔ یہ بڑی تاریخی فتح ہے اور یہ واضح فتح ہے، اور بالآخر کچھ سال کے بعد یہ بات 100% ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی دعوت کو دور دراز گوشوں تک پہنچایا اس صلح حدیبیہ کے ذریعے، اور پھر جلد ہی 2-2.5 سال نہیں گزرے تھے مکہ بھی فتح ہو گیا، سال کے بعد عمرہ بھی کر لیا تھا۔ تو یہ جو سارے مضامین ہیں اس میں اندر اہل ایمان کو بشارت دی گئی ہے، منافقین کو غضب سے ڈرایا گیا ہے، اللہ کی لعنت بتائی گئی ہے، اور منافقین کے کردار کی جو جھلک ہے اس کا ذکر ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو خبر پھیل گئی تھی اس موقع پر، جو بیعت ہوئی بیعت رضوان، اس میں جو شریک ہوئے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے لیے رضائے الہی کی واضح بشارت مل گئی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ اسی طرح صلح کی جو حکمتیں تھیں ان کا ذکر کیا، مصلحتیں کیا تھیں، کچھ کا ذکر فرما دیا، سب کا نہیں، اور جن کو جاننے اور نہ سمجھنے کی بنیاد پر ظاہر ہے مسلمان ذرا پریشان تھے، تو اس کا علم اللہ ہی کے پاس تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے گئے تھے عمرہ کرنے، وہ بالکل درست تھا، اور اس کی تعبیر بھی ہوئی، اگلے سال ہوئی۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان آخر میں الگ سے بیان ہوئی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رکوع کے لحاظ سے اگر مضامین کا جائزہ لیں تو اس صورت کا جو پہلا رکوع ہے اس میں صلح حدیبیہ ہی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور مومنین کے دلوں کو تسکین بخشی ہے، اور ان کو اس فتح کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں کرنا چاہیے، اور سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اہل ایمان کو جنت کی بشارت اور منافقین کو غضب کی بشارت دی گئی ہے۔ اور آخر میں اس موقع پر ایک خاص واقعہ جو اس والے سے ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب سفیر بن کر قریش مکہ کے پاس گئے تھے تو ان کو روک لیا، کہیں سے افواہ اڑ گئی کہ انہوں نے شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت جہاد لی تھی، جس کا نام بیعت رضوان ہے، اور اسی کے مطابق فرمایا گیا کہ ان کو اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں جہاد سے جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ منافقین وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں جہاں جو واقعتاً معذور تھے، جن میں کوئی مرض تھا یا اور کوئی جسمانی مسئلہ تھا، انہیں مستثنیٰ کرنے کے بعد جو لوگ منافقین تھے ان کو بتایا گیا کہ تمہارا نفاق اللہ کے راستے میں جو رویہ اور جو اثرات پیدا کر رہا ہے وہ خطرناک ہے، اور اسی طرح کا انجام تمہیں جھیلنا پڑے گا، اور جو سچے اور مخلص لوگ ہیں انہیں ان کا انعام اور ان کا جو انجام ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ اور وہی جو ہم بات کر رہے تھے، اس سے جو اگلا رکوع ہے 10واں رکوع اس پارے کا،
اس میں یہی بات اعلان ہوئی کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا خلوص دیکھ کر ان پر سکینت نازل فرمائی اور تسلی نازل فرمائی، اور انہیں انعام میں قریبی فتح دے دی، جس سے انہیں بہت سا مال غنیمت بھی مل گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ جو سارا مضمون ہے اس میں رضائے الہی بھی نصیب ہوئی، اور بہت سارے صحابہ ظاہر ہے وہ اصرار کر رہے تھے جنگ ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اختیار کیا وہ اللہ کے حکم اور حکمتوں کے مطابق تھا، جس سے اللہ رب العزت کے دین کو سر بلند ہونا تھا۔ اور اس کے بعد وحی بھی آ گئی، اسی حوالے سے مصلحتیں بھی بیان ہوئیں، بہت ساری مصلحتیں تھیں۔ مثال کے طور پر ایک مصلحت اور حکمت یہ بیان ہوئی کہ اگر یہ لڑائی ہوتی تو ظاہر اس میں جو مسلمان مکہ میں موجود تھے کمزور، ان بیچاروں کی جو شامت آنی تھی اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں اس کا ذکر یہاں سے ہوتا ہے کہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار فتح قریب کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں اس خواب کا ذکر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ نے مدینے میں دیکھا تھا کہ مسلمان بے خوف و خطر مکہ میں داخل ہو گئے، عمرہ اور حج کر رہے ہیں، اور اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ یہ خواب بالکل صحیح ہے، اور اس کی تعبیر ہے وہ صلح حدیبیہ سے اگلے سال پھر مکمل ہو گئی، اور مسلمان مکہ گئے، عمرہ کیا، اور اس کے بعد بہت تھوڑا وقت تھا جس کے بعد پھر 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور مسلمان شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ مکے میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریفیں ہیں اور ان کی خصوصیات کا بیان ہے جو تورات اور انجیل میں بھی مذکور تھیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ نمازوں اور سجدوں کے سبب ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ خوبصورت ذکر کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کے ساتھ جو سورہ الفتح ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد 49 نمبر سورہ ہے سورہ الحجرات۔ نزول کے اعتبار سے 106 نمبر ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اس میں جو تعلیمات ہیں وہ معاشرتی احکامات ہیں اور آداب ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے۔ آغاز میں افواہوں پر تبصرہ نہیں کرنا، اس پر ایمان نہیں لانا، اور آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کیسے کرنی ہے، اسی طرح کچھ دیگر احکامات معاشرت ہیں۔ بہت اہم یہ سورہ مبارکہ ہے، آداب کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، بنیادی مسائل کے لحاظ سے۔ اس کے جو پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو بلکہ پیچھے چلو، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بولنا بھی گستاخی ہے، اور عام آدمیوں کی طرح حضور کو نہیں پکارا جا سکتا، اس سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آ کر آوازیں دیتے ہیں بے عقل ہیں، انہیں چاہیے کہ صبر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ خود ہی تشریف لائیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر خبر جو آئے اس پر ایمان نہ لایا کرو، یقین نہ کیا کرو، خبر لانے والے کی ذات کو دیکھا کرو کہ وہ کون ہے، اور بغیر تحقیق کے خبر نہیں کرنی، اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اہل ایمان آپس میں اگر لڑائی ہو جائے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اس ذکر کے ساتھ جو آخری آیت ہے یہ بہت اہم ہے اس رکوع کے آخر میں کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اہل ایمان کا آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد جو اس رشتے کو توڑنے والے مسائل ہیں وہ ان کا تذکرہ رکوع نمبر 2 کی ابتدائی 3 آیات کے اندر موجود ہے، 11، 12 اور 13 میں، کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے اہل ایمان کا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ مذاق اڑانا اس میں شامل ہے، طعنہ دینا، برے ناموں سے پکارنا، برا گمان کرنا،
اور عیب جوئی کرنا اور غیبت کرنا، اور آخر میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ برادری اور قبیلے کو، اپنے قبیلے کو بڑا دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ بہت بڑی تاریخی ایسی غلطی ہے کہ انسانیت کے معاشرے تباہ ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ایمان کی حقیقت کا ذکر ہے کہ ایمان، سچے اہل ایمان ہوتے کون ہیں اور ان کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ الحجرات کے مضامین مکمل ہوئے۔ سورہ قاف اس کے بعد آتی ہے۔ سورہ قاف جو شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں یہ لفظ موجود ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ مکی دور کے ابتدائی جو زمانے کی صورتیں ہیں اس میں شامل ہے، اور اس کی جو 45 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 50 نمبر سورہ مبارکہ ہے اپنی ترتیب کے اعتبار سے، اور اپنے نزول کے اعتبار سے یہ 34 نمبر سورت بنتی ہے۔ اس میں توحید کا اس بات ہے، جیسے کہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے، منکرین کے شکوک و شبہات کی تردید ہے، اور مختلف دلائل ہیں آخرت کو ثابت کرنے کے لیے، اور انسان کے ذمہ دار مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ ذہن نشین کرائی گئی ہیں کہ ان امور پر ایمان لانا نقلی اور عقلی اعتبار سے تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ تاریخی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور اگر تم عمل نہیں کرو گے تو پچھلے قومیں جس طرح تباہ و برباد ہوئیں، کہیں تم اس کا سامنا نہ کرو۔ اور آخر میں اللہ کی جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا انجام، اور جو بغاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کا بیان ہے۔ صبر و ثبات اور مختلف اوقات میں اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اس سورت کا خلاصہ پڑھا۔ اب اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں منکرین حق کے اس تعجب کا ذکر ہے، وہ کیا کرتے تھے کہ انسان کیسے رسول ہو گیا۔ مکی صورتوں میں آپ نے پہلے بھی یہ ذکر پڑھا ہے، اور ان کے جو تعجبات ہیں ان کی تردید کی گئی ہے۔ دوسرا تعجب یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، تو فرمایا گیا ہے جو عظیم الشان کارنامہ، جو کارخانہ جو اللہ کا ہے، اس بارے میں تم بات کرتے ہو۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ ہوائیں، یہ بارشیں، اور زمین و آسمان کا نظام، اور گردش لیل و نہار، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ پہلی قوموں نے جھٹلایا، ناکام اور نامراد ہوئے، کہیں تم بھی اس راستے پر نہ چل پڑنا۔ دوسرے رکوع میں خدا کے عالم الغیب ہونے اور اللہ کے رگے گردن سے بھی قریب ہونے کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کا لفظ جو ہی اس کی زبان سے نکلتا ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور غافل لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح قیامت والے دن ان سے برتاؤ کیا جائے گا۔ جہنم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے پوچھا جائے گا حالم تلاتی و تقول حل من مزید، وہ کہے گی نہیں اور میرے پاس جگہ ہے، اور جہنمی اس میں جائیں گے، لیکن متقین اور اہل جنت کے اندر جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے کہ تبلیغ حق کریں صبر و ثبات کے ساتھ، اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں۔ آپ کا یہ کام ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ دعوت اسلام آگے پھیلے گی۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الذاریات کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ کا جو اختتام ہو رہا ہے، اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو 27واں پارہ ہے اس کا آغاز سورۃ الذاریات کے ساتھ کریں گے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ شامل ہے 26ویں پارے کے آخر میں، اور اس کا کچھ حصہ شامل ہے 27ویں پارے کے شروع میں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم پارہ نمبر 26 کے مضامین کو مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔